بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ناصر جمال خیر بٹے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے آج کہ میرے ساتھ صنف آہن موجود ہیں اس پروگرام میں، اور واقعی جو اگر آپ ڈرامہ کی حد سے نکل جائیں تو آپ ایک شخصیت کو دیکھیں گی۔ مجھے اس بات پہ زیادہ فخر ہے کہ میں ایک پشتون قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے پشتون قبیلے میں ایسی ایک خاتون موجود ہیں جنہوں نے واقعی ریپرزینٹ کی ہے اپنی بہادری سے، اپنے اس سٹینڈ کے ساتھ۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ مشکلات کافی ہوں گی آپ کے لیے، تو کیسی چل رہی ہے آپ کی تیاری، اور لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں آپ کو؟ الحمدللہ، مجھے جی زیادہ شعر و شاعری تو نہیں آتی، بٹ خان صاحب کا یہ ایک شعر ہمیشہ یاد آتا ہے کہ مشکلیں اتنی ہو گئی کہ آسان ہو گئیں۔ آئی تھنک جو سب سے بڑی چیز ہے اس وقت میرے لیے اللہ کے بعد، وہ جو لوگوں کا عشق ہے، جو جذبہ ہے اپنے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور پھر پاکستان کے واحد سچے وفادار بیٹے عمران خان کے ساتھ۔ تو جب آپ لوگوں میں بیٹھتے ہو، یہاں کے لوگ غربت اور افلاس کے مارے ہوئے ہیں، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، 76 سال سے پاکستان کو بنے ہوئے ان کو غیر ملکیوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے یہ لوگ قربانی سے پیچھے ہٹے، سر کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، جہاں پہ جتنی جوان بیوائیں اس علاقے میں اور کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ امریکہ کی جو وار تھی افغانستان پہ، ہم نے اتنا اس میں کلیدی رول دیا، کوئی ایسا جمعے کا دن نہیں ہوتا تھا کہ مسجد میں بم بلاسٹ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی مسلمان کسی مسجد میں بلاسٹ کر سکتے ہیں، باقی مسلمانیوں نمازوں کو مار سکتا ہے۔ تو یہ علاقہ قربانیوں کا گڑھ ہے، ان لوگوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر بھی پاکستان کے ساتھ بے غرض بے مطلب کھڑے ہیں، کیونکہ بجلی گیس پانی تو ان کا حق ہے، اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، وہ تو اس ملک کے باشن۔ ایگزیکٹلی، ان پہ کوئی احسان نہیں ہے اسٹیٹ کا۔ لیکن الحمدللہ ان کی جو میں دیکھتی ہوں نا، ان کا حوصلہ، ان کا دلاسا، میرا ایمان اپنے رب میں تازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کا ایمان نہیں ہلے گا، جو بھی ہوگا ان کا ایمان اور جذبہ۔ تو اس لیے جتنی بھی تکالیف حلقے میں، آپ ایک سڑکیں نہیں ہیں، ڈیتھ تھریٹس ہیں، ہمیں سیکیورٹی ایشوز ہیں، کبھی کہہ رہے خودکش آ رہے، کبھی کہتے گولیاں لگ جانی ہیں، کبھی کہتے گھر پہ بیٹھے، ہر قسم کی تھریٹ دے رہے ہیں۔ بٹ میرے ارد گرد جب میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں نا، تو ایک عجیب سی، ایک روحانی، ایک نورانی پازیٹیوٹی ہے۔ اور مجھے نہیں پتا الیکشن میں کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ابھی تک تو انہوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا خان صاحب اور خان صاحب کے ورکرز کے خلاف۔ لیکن جو قرآن میں ہے، میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں سورہ انفال میں کہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر پلانر کوئی بھی نہیں ہے، دیکھی جائے گی۔ ٹھیک جی، بالکل صحیح ہے۔ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے، چاہے آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہوتی ہیں، یو سیمس لائک ڈفرنٹ فرام ادرس، لائک ویری ایموشنلی، اور آپ بہت ہی اٹیچمنٹ کے ساتھ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ پہ یہ جو سختیاں آئی ہیں، ان کو اس ایموشنس نے روکا نہیں ہے، آپ کی اس محب وطنی کو روکا نہیں ہے ان چیزوں کو؟ مریم نواز کہتی ہے کہ میرے بھائیوں پہ پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا کیونکہ ان کے فورن یوکے کے پاسپورٹ ہے، جیسے یہ کوئی اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم بننے کا سوچ رہی ہو، تمہارا والد وزیر اعظم تھا، اور باتیں اپنی سنو۔ بٹ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں اور نہ پڑھے لکھنے کا شوق ہے ان کو۔ میرے والد کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے ہم سب کو زبردستی پڑھایا لکھایا کیونکہ یہ پسماندہ علاقہ تھا، اور انگریز کی تو پرانی چال ہے کہ ہمیں بندوق دیتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم دیتا ہے۔ میرا علاقہ یہاں اسکول ہی نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے نہ بچیوں کے لیے۔ بڑی کوشش ہم نے کی ہے پچھلے 10 سالوں میں کہ بیسک اسکولز لگ جائیں، لیکن ایک علاقے میں 76 سال سے اسکول نہیں ہوتے۔ خان صاحب 3 سال میں کتنے اسکول لگا جائیں گے، کتنا بجٹ دے پائیں گے؟ جو غربت ہے، کرونا تھا، ٹڈی ڈل والا وہ آیا تھا مسئلہ، ہزار چیزیں آئی تھیں یہاں پہ، خان صاحب نے سب کو مینج کیا۔ لیکن میں صرف اس بات پہ قائل ہوں کہ قرآن کا پہلا جو لفظ نازل ہوا تھا نا، وہ تھا اقرا، ریڈ، ٹھیک؟ اٹ واز ناٹ جوہد، اٹ واز ناٹ صلاۃ، زکوٰۃ بھی نہیں تھا، صرف اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا کہ the lawgiver is never negligent. So when the ultimate lawgiver is saying کہ read، پڑھو، اس میں کچھ تو ہوگا نا، دین بھی اللہ کی طرف سے، دنیا بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ نیچرلی جب کہہ رہا ہے کہ ریڈ، اس کو کوئی مطلب ہے نا۔ ہمارے لوگ، پورا پاکستان، یہ قوم اگر کتاب سے پیار شروع کرے
پڑھنا لکھنا شروع کرے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک جی, کیا سمجھتی ہیں کہ اگر فرض کریں اس الیکشن میں خان صاحب جیت جاتے ہیں, صحیح معنوں میں اس چیز کو امپلیمنٹ کر پائیں گے جس کے لیے وہ فیس کر رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے جب بھی ابھی جو مار کھا رہے ہیں وہ تو اداروں سے مار کھا رہے ہیں, یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ آ کر وہی شہباز شریف, نواز شریف, زرداری کے پیچھے لگ کر یہ 5 سال جو ہے اسی کے پیچھے لگا رہے ہیں, اور اداروں کو ٹھیک کرنا, مضبوط کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے, مضبوط کرنا ضروری ہے یا ٹھیک کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, آپ نے 3-4 سوالات اکٹھے پوچھ لیے, تو میں سب کا تھوڑا سا الگ ذرا الگ جواب دوں گی, جی بریک ڈاؤن کر کے. دیکھیں, پہلی بات, ادارے خان صاحب کے خلاف نہیں ہے, یہ کچھ چور ہیں جو خان صاحب کے خلاف ہے, چور خاندان. ان کی سیاست بک نہیں رہی, پاکستان ان کو ووٹ دینا نہیں چاہتا. 25-30 خاندان ہیں بڑے بڑے جنہوں نے پاکستان پہ حاوی کیا ہوا ہے, باقی 95% پاکستان کو غریب کیا ہوا ہے. بالکل, یہ اب چل نہیں سکتا. ان کے ساتھ امریکہ تو کیا پورا دنیا ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے, یہ لوگ اب نہیں جیت سکتے خان سے. الیکشن خان صاحب کلین سویپ کریں گے, 3/4 میجورٹی لیں گے انشاءاللہ, اگر فری فیر الیکشن ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ان لوگوں سے امید ہماری کوئی ہے نہیں حیا کی, تو کیا فری ہوگا کیا فیئر ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس جبر کا پاکستان اور متحمل ہو نہیں سکتا. کوئی بھی ملک جس میں اس طرح کی فسطائیت بربریت ہو, وہ ملک ٹوٹتا ہے. ان لوگوں نے بنگلہ دیش کے ٹائم پہ یہ کیا, اب یہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں, بٹ شکر الحمدللہ اب سوشل میڈیا ہے, پہلے بنگلہ دیش کے زمانے میں نہیں تھا. اب بچے جوان بوڑھے کو پتہ ہے کہ ہم نے 1 انچ زمین دشمن کو نہیں دینی ہے. کیوں دیں ہم؟ یہ پاکستان کیوں ٹوٹے؟ یہ فری میں بنا تھا. یہ ملک 27 رمضان کی رات کو بنا تھا. یہ بغیر شب قدر کی رات جب ہو تو کوئی برکت والی چیز ہی ہو سکتی ہے. میرے یقین اپنے قوم میں, اپنے ملک میں, اپنے لوگوں میں, میں اکثر لوگوں سے سنتی ہوں, خاص کر یہ پی ڈی ایم والے جو چور ہیں, پی ڈی ایم میں سارے چور نہیں ہیں, زیادہ تر چور ہیں. نہیں چھوڑیں پاکستانی قوم, آپ ان کو روٹی دے دیں, کھانا دے دیں, یہ چپ کر جائیں گے. اب ان کو سمجھتے ہیں ان کو چپ کیسے کریں. کسی کو گولی مارتے ہیں, کسی کی خواتین کو ہراساں کرتے ہیں, کسی کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, کسی کو ٹانگیں کاٹ رہے ہیں. ہمارے بٹرگرام میں ایک بچے کی ٹانگ کاٹی, جیل میں اس کا گینگرین ہو گیا. یہ ہر بات استعمال کر رہے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم سجدہ عمران خان کو نہیں کرتے, ہم سجدہ اس واحد اللہ کو کرتے ہیں, ہم اللہ اکبر بولتے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں کہ ہماری طاقت وہاں سے آتی ہے. کبھی بھی نہیں جھکیں گے, کبھی بھی نہیں. یہ الیکشن تو کیا, یہ 10 الیکشن نہیں جیت سکتے عمران خان سے. اس نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا وفادار سچا بیٹا ہے. خان صاحب کا رازدار نہیں تھا پاکستانیوں کو جب شوکت خانہ بنایا. یہ لوگ کہتے ہیں خان صاحب اپنی جیب سے احساس کے پیسے نہیں دیتے اور اپنی جیب سے صحت کارڈ کے نہیں دیتے تھے. بالکل صحیح کہا. اب وہ پیسے کس کے گھر میں چلے گئے, کس کی جیب میں چلے گئے؟ صحت کارڈ کیوں کینسل کیا, کیوں کیا احساس پیسے کینسل؟ وہ کون کھا رہا ہے وہ پیسے؟ ملک نے دیکھ لیا کہ چور ایک طرف, عمران خان دوسری طرف. جو چوروں کے ساتھ کھڑا ہے وہ خود بھی چور ہے, چاہے وہ بیرونی ہو چاہے اندرونی ہو. ٹھیک جی, بالکل صحیح ہے. شاندانہ صاحبہ, جو آپ کی BC ہے پوری قوم جانتی ہے, بہت برا ہوا آپ کے ساتھ. اتنی زیادہ زبردست قسم کی آپ کی پروفائل ہے, اس کے باوجود آپ کے ساتھ ہوا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کی محبت ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے آپ سے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی انہوں نے جھیل لیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گی جب اگر فرض کریں خان صاحب آتے ہیں تو وہ وہی ایک معاف کرنے والی بات ہوگی, اور پھر وہ جو قتل ہو چکے ہیں, جن کی جانیں چلی گئی ہیں, جن کی عزتیں جو ہے وہ پامال ہوئی ہیں, تو اس کا وہ کچھ پتہ کریں گے؟ دیکھیں, خان صاحب نے اگر ڈیل یا ڈھیل کرنی ہوتی تو کر چکے ہوتے. وہ ڈیل کرنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہے بندہ, اس کو 100 دفعہ آفر ہوئی ہے کہ 5 سال مریم کو دے دو, 5 سال بلاول کو دے دو, پھر دیکھی جائے گی, تم لندن چلے جاؤ. وہ لندن جانے والوں میں سے, بھگوڑوں میں سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے جیل میں شہادت ہو جائے گی تو ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو اولاد, رزق, عزت تینوں والی دی ہے. ان کو کوئی خوف نہیں ہے. خوف ہم سب کو ہے. ہم کیا کریں گے اس آدمی کے بغیر؟ یہ نالائق ہم پہ چور ڈال دیں گے تو ہم تو نہیں مانتے. اب ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک صحیح صنف نکلے. ہم مالدار نہیں ہونا چاہتے, ہم حقدار ہیں. ہم بیسک اپرچونٹی چاہتے ہیں کہ اگر بیکر ہاؤس کوئی بچہ جاتا ہے اور FR حسن خیل میں وہ بیچارہ اسکول ہی نہیں ہے 76 سال سے, کیوں نہیں ہے؟ ہم صرف برابری چاہتے ہیں. باقی پیسہ دینے والا اللہ ہے, رازق اللہ ہے. لیکن یہ ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو تہمتیں لگائیں, جھوٹ بولیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو 76 سال سے چوری اور ظلم کا نظام رائج ہے, آپ نے وہ قابو کر لیا تھا, اب ان کے قابو سے نکل گیا. آپ کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک شارٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ میری بھی 100 لڑائیاں ہوئی ہوں گی. وہ ایک ڈیموکریٹ ہے, میں نے ان کو 1000 شکایتیں بھی کی ہوں گی. انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بند کیا ہوا تھا کتنے مہینے کے, قیمت سے ڈس ایگریمنٹ پہ تھی کسی بات پہ, لیکن اس بندے نے اتنا حق دیا. آئی ایم اے نو بڈی پولیٹیکلی. شانانہ گلزار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن
وہ آدمی پرائم منسٹر ہو کے ہماری باتیں سنتا تھا. تو آپ کچھ تو کسی میں لیڈرشپ کی کوالٹی دیکھیں گے نا. اس آدمی میں لیڈرشپ ہے. میں نہیں کہتی وہ پیغمبر ہے, وہ ولی ہے, اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, مردم شناس نہیں ہے, سیدھا سادہ آدمی ہے, کوئی اس کے سامنے دو آنسو روتا ہے اس کا دل دکھ جاتا ہے اس کے لیے, لیکن وہ آدمی مخلص ہے, مومن ہے, نڈر ہے, مجاہد ہے. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ بالکل. اتنے کتنے لیڈر ہیں پاکستان میں جن کی ہمت ہو کے جا کے لا الہ الا اللہ بولے یو این میں, جو او آئی سی کانفرنس پاکستان میں 40 سال بعد کروائیں, جو انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ اسلاموفوبیا کا انعقاد کروائیں. نہیں ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں عمران خان کی قدر کرنی چاہیے. جو لوگ حسد کینے اور بغض میں مبتلا ہیں ان کو اللہ ہی دیکھے گا انشاءاللہ. وہ میرا ایمان پکا ہے. ٹھیک جی. سیکنڈ لاسٹ کوشچن جی, کھلاڑی بکیں گے تو نہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ میں نے تو جی کل قرآن پہ حلف لے لیا. بیلوزئی گاؤں میں لوگ بھی تھے, اللہ بھی گواہ تھا, پی ٹی آئی والے بھی تھے, کیمرے بھی تھے, میں سب کے سامنے قرآن پہ حلف لے لیا کہ میرا ووٹ عمران خان کا ہے. اب اٹھا کے لے کے جائیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, جو بھی کریں گے. اور دیکھیں ہم میں سے جو لوگ جیل گئے نا, ہم سے ظلم نہیں ہوا. ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا ہے جو ہر غریب پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے. جیلیں بھری ہوئی ہیں غریبوں سے, کچھ نہیں ہوا. اس دفعہ پہلی دفعہ ہے نا کہ ولی خان نے یہ بات کہی تھی کہ جب پنجاب جاگے گا پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے, کے پی میں, ہمارے ایکس فاٹا پاٹا میں, بلوچستان میں تو کب سے ہو رہا ہے. اب پورے پاکستان, لڑکانہ وغیرہ میں, ناردن سندھ میں, سب کو پتا تھا کہ ملک میں ظلم ہے. اب سارے پاکستان کو پتا چل چکا ہے. اب کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کافر نہیں ہیں, ہم ظالم نہیں ہیں, ہم اسرائیلی نہیں ہیں, ہم انڈین نہیں ہیں. ہمارے ساتھ کیوں ایسا کرے؟ کیا ہمارا گناہ ہے؟ ٹیکس پیئرز ہے, پاکستان کے لیے سر کرتے ہیں, ہماری قربانیاں دیتے ہیں, اور ہمیں تو کچھ ملتا بھی نہیں قربانی کی. بس ایک اللہ کا اگر بخشیش مل جائے تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی, بہتری ہوگی, عوام کی بھی, خان کی بھی. ٹھیک. شندانہ صاحبہ, آپ کے حلقے میں جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے, اب یقین کیجیے گا یہاں پہ میں کافی کام کر چکا ہوں, کافی عرصے سے میں یہاں پہ سروس کر چکا ہوں. بہت زیادہ پسماندگی ہے یہاں پہ, اس کو بہت زیادہ, جیسے کہ آپ نے کہا, اور آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ اویئر تھے. وہ انہوں نے جو زندگی گزاری وہ بہت زیادہ اویئرنیس ہے ان کو اس چیز کا. اس محرومی کو دور کر پائیں گی؟ کیونکہ ایجوکیشن میں بہت زیادہ ایسے لگتا ہی نہیں یہ پاکستان کا حصہ ہے جس علاقے سے آپ کا. بالکل بالکل. لیکن کی جگہ یہاں سے ہاسپٹل بہت دور ہے. بالکل جی, لوگ مر جاتے ہیں راستے میں, اور مر جاتے ہیں. اور ابھی آپ گلی گلی گاؤں میں پھر رہی ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا. مجھے پہلے سے مجھے پتا تھا, لیکن پہلے میں بے بس تھی, کچھ کر نہیں سکتی تھی. اگر اقتدار میں آتی ہیں, یہ ویڈیو جو ہے یہ اس بات کی ثبوت ہوگا. کچھ کر پائیں گی آپ اس حلقے؟ دیکھیں اگر آپ اس حلقے میں 20 سال بھی پیسے لگائیں نا, اربوں ڈالر, تو شاید یہ ملک ٹھیک, یہ جگہ ٹھیک ہو جائے. یہ اتنا غریب علاقہ ہے, یہاں پہ سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے ہیں, چاہے امریکن وار آن ٹیرر تھا, چاہے افغان وار تھا رشیا. اس علاقے کو تباہ برباد کر دیا, ان کو ایک جنگ زدہ علاقہ کر دیا. بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, یسیر ہیں. لیکن اتنا مجھے اپنے رب پہ اور اپنی نیت پہ مجھے یقین ہے. عمل تو اللہ کو ہی پتہ ہے. میرے بہت اچھے بھائی بہن پی ٹی آئی میں, اللہ ان سب کو زندگی دے. شہریار ہو گیا, شیر افضل مروت ہو گیا, علی محمد خان, مراد سعید, ان سب سے میری بہت امیدیں ہیں کہ اگر خان صاحب کی حکومت آئے گی, نہیں بھی آئے گی تو ہم ان لوگوں کے لیے کام کریں گے, لیکن اگر آتی ہے تو میرے لیے ذرا آسان ہو جائے گا اس علاقے کو. اور میں تو چاہتی ہوں کہ خان صاحب یہاں آئے اور ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح زندہ ہیں. ایک اللہ کے نام پہ زندہ ہے, اور کوئی ان چیز ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک جی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو. ایگزیکٹلی. دیکھیے خان صاحب نے جب صحت کارڈ دیا تھا, کسی اسپتال میں کے پی میں پنجاب میں نہیں پوچھا گیا کہ آپ اے این پی سے ہیں, آپ نون سے ہیں, پیپل سے, آپ سب پاکستانی ہیں, سب کے لیے ہے, یہ مسلمانی بھی شرط نہیں ہے. اسی طرح جب یہ احساس پیسے بٹے گئے تھے, 40% پیسہ سندھ گیا تھا, وہ تو ہمارا ووٹر ہی نہیں تھا, وہ تو سارا پیپل کا تھا, پھر بھی خان صاحب نے دیے. یہ فرق ہے نا خان صاحب میں اور ان چوروں میں, کہ خان صاحب آپ کی قومیت, آپ کا دین, آپ کی پارٹی بازی کچھ نہیں دیکھتے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی غریب ہے, اس کی مدد کرو. بس الحمدللہ. ووٹ میم آپ کا ہے یا خان صاحب کو دینے؟ تین عناصر ہیں جی. خان صاحب سب سے بڑا عنصر. میرے والد صاحب اللہ بخشے, انہوں نے اس علاقے کے لیے بہت کام کیا تھا, لوگ نہیں بھولے. تیسرا میرا خود تھوڑا سا شخصی ووٹ بن گیا پچھلے 2 سالوں میں, کیونکہ یہ کنزرویٹو علاقہ ہے, ہم مرد عورتیں ملتی نہیں ہیں, کنزرویٹو ہے, سیگریگیٹڈ ہے, تو خواتین سے تو میری ہے اٹھک بیٹھک, بٹ مردوں سے پہلی دفعہ میری اس طرح شناخت ہوئی ہے, تو انشاءاللہ بنے گا, وہ بھی بن جائے گا. تھینکس فار یور ٹائم جی, آئی ریئلی اپریشیٹ. آپ نے بہت زیادہ مصروف وقت میں مجھے ٹائم دیا, آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ.